70,000 انسان میری امت کے لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل کر دیں گے کہ بغیر حساب ولا عذاب، نہ ان کا حساب ہوگا نہ انہیں عذاب ہوگا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا حساب بھی ہوگا، یعنی اللہ ان سے سوال کرے گا، اللہ ان سے پوچھے گا، کیونکہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو آج کچھ باتیں میں آپ سے اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک بڑی معروف حدیث ہے جس میں 70,000 لوگوں کے بغیر حساب کے جنت میں جانے کا ذکر ہے، اور صرف 70,000 نہیں، اللہ اکبر، 70,000 میں سے ایک شخص نکال لیں، اس کے ساتھ پھر 70,000 ایڈ کر دیں، پھر دوسرا نکالیں اس کے ساتھ 70,000 ایڈ کر دیں، تیسرا نکالیں 70,000 ایڈ کر دیں، یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ بنتے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جس دن میزان جبرائیل کے ہاتھ میں ہوگا، جہاں پر سینگ والی بکری بغیر سینگ والے کو مارے گی تو اس کا حساب ہوگا، اس دن وہ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، آزمائش کے اللہ کی جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ تحفہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعزاز ہے۔ حدیث میں تو نہیں، لیکن مورخین نے، بڑے لوگوں نے تذکرہ کیا کہ معراج کی رات اللہ نے اپنے نبی کو انعام دیے، نماز دی اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری آیات تحفے میں دی۔ پھر ایک تحفہ یہ دیا تھا کہ میرے نبی تیری امت کے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا، یہ جو بخاری کے اندر بھی حدیث میں نے بتلائی ہے۔ یعنی یہ بات اس طرح ہے جو 70,000 ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے اللہ سوال کرے گا۔ یاد رکھیے گا 5 چیزوں کا جواب جب تک آپ نے معاشر کے میدان میں نہ دے لیا نا، اللہ کسی کو اس وقت تک ابن آدم کو قدم اٹھانے کی اللہ اجازت نہیں دے گا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر نہ امتوں کو پیش کیا گیا، عرضت علی الامم، میرے سامنے لشکر جماعتیں پیش کی گئی۔ فرائیت النبی، میں نے ایک نبی کو دیکھا، معہ رجل، ان کے ساتھ ایک شخص ہے، ورجلان، اور ایک نبی کے ساتھ صرف 2 مسلمان جو ہوئے وہ 2 شخص اس کی امت تھے، بعض کے ساتھ کچھ زیادہ تھے، بعض اکیلا نبی بھی تھا، کوئی ان پر ایمان نہیں لایا، حتیٰ کہ کہتے ہیں میرے اوپر ایک بہت بڑی امت لشکر پیش کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لگتا ہے انہم امتی، یہ میری امت ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد اللہ مجھے دکھا رہا ہے، یہ میری امت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو انسان کو ہوتا تو ہے کہ پتہ نہیں میری امت کہاں ہے، ہر نبی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میری امت جنت میں زیادہ جائے، زیادہ میں کوشش کر کے مسلمان کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسان تھے، طلب تھی اور کوشش تھی، قربانیاں تھی کہ میری امت کہاں گئی، میری جماعت، وہ میری ٹیم، میرا لشکر۔ پھر فرمایا کہ وہ سواد اعظم، وہ بڑا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور دکھایا گیا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے، ھذہ امتک ومعہم 70,000 یدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب۔ بہت بڑی تعداد میں امت دکھائی اللہ نے، اور ساتھ فرمایا کہ ان میں 70,000 آ گیا کہ وہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کہا گیا نا کہ معراج کی رات یا زمین پر بھی جیسے بھی یا خواب میں اللہ نے دکھلایا، تو دل میں آتا ہی ہوگا کہ میری تعداد تو صحابہ کی لاکھوں میں چلی جانی ہے، یعنی اتنے بڑے لشکر ہیں، اتنے ملک ہیں، تو میری امت تو قیامت تک آئے گی، 70,000 تو بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی ابھی آپ دیکھیں دنیا میں موجود 2.25 ارب مسلمان ہیں، تو 70,000 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیکھا، اس کے دل کی کیفیت کو دیکھا، تو جبرائیل کو حکم دیا کہ جائیں میرے نبی سے کہیں، یعنی پریشان نہیں اللہ کرنا چاہتا تھا، فرمایا کہ ان سے کہیں ایک شخص 70,000 سے نکال لیں، اس کے ساتھ 70,000 جمع کر دیں، اس طرح ایک کے ساتھ 70,000 یہ ملٹیپلائی کرے نا، 4 ارب 90 کروڑ بندہ بنتا ہے، 5 بلین کے قریب اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے دے گا، اللہم اجعلنا منہم۔ لیکن میرے بھائی مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو اس میں شامل کر دے گا، ہمیں تو سوچنا ہے، بچنا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اللہ ساری دنیا کو جنت میں داخل کر دے، صرف ایک شخص جس کو اللہ جنت میں نہ جانے دے، تو مجھے یہ ڈر ہے، میرے دل میں یہ خوف ہے کہ وہ کہیں میں ہی ہوں گا۔ تو یہ خوف ایمان کی، رغبت کی، اللہ کو سمجھنے کی، توبہ استغفار کرنے کی ایک علامت ہوتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے سوال کرنا ہے ہر نعمت کے بارے میں۔ یہ زندگی ایسی نہیں ہے فضول پیدا کر دیے گئے، اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی سورۃ ملک میں غالباً 2 نمبر آیت جو بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ اللہ تعالیٰ نشاندہی کر رہے ہیں کہ میں نے پیدائش، زندگی، موت اس لیے رکھی ہے کہ میں دیکھ سکوں کون کیسے عمل کرتا ہے۔ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرمایا کہ جب تک کوئی لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 5، 5 چیزوں کے بارے میں جب تک اس سے سوال نہیں ہو جائے گا نا تو ابن آدم اپنے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کو جواب دینا ان 5 چیزوں کے بارے میں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز، اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے عمر دی، زندگی دی، تو نے کہاں گزاری؟ آتا ہے حدیث میں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن کی لوگ قدر ہی نہیں کریں گے، اللہ دے گا انہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فرصت، یعنی زندگی، عمر۔ اللہ نے انسان کو صحت دی، انسان فکر ہی نہیں کرتا، سویا رہتا ہے، گناہوں میں اپنے ٹشن میں رہتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے یار کاش صحت مل جاتی۔ جب بڑھاپے میں سجدے نہیں ہوتے پھر کرسی پہ بیٹھ کے تڑپتا ہے کہ کاش میں سجدہ زمین پہ کر سکتا۔ اور والفراغ، اور جب اللہ فرصت دیتا ہے، فرصت کے لمحات ہم برے کاموں میں، بری چیزوں کو دیکھنے میں، برا پڑھنے میں، سننے میں، دیکھنے میں ہم گزار دیتے ہیں۔ تو جب یہ اپنی زندگی تباہ دیکھے گا پھر کہے گا کاش کہ میں اپنا وقت صحیح استعمال کر لیتا۔ یہ اللہ پاک یہاں پر اسی کی نشاندہی فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بہت ساری حدیثیں آپ کو اس پر ملیں گی، قرآن کی آیات ملیں گی۔ جو وقت کا ضیاع کرتے ہیں، جو اپنی لغویات میں پھرتے رہتے ہیں، اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر نہیں چلاتے۔ اس کی مثال ویسے ہی ہے، ایک شخص کے پاس جوتے ہیں لیکن وہ بالکل ننگے پاؤں چلتا رہتا ہے، شاپر میں جوتے ڈالے ہیں اور زمین پر ننگے پاؤں چلتا ہے، یعنی تھوڑے عرصے کے بعد اس کے پاؤں پھٹنا شروع، گندے ہو جائیں گے، بیماریاں شروع ہو جائیں گی، حتیٰ کہ وہ ٹانگیں بھی اس کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گی جہاں جوتے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ زندگی بھی ایسی ہے، جس کو اس کا استعمال نہیں آتا، جو اس کو نعمت نہیں سمجھتا، جو اس کو صحیح ٹریک پر نہیں چلاتا، پھر موت کو دیکھ کر وہ گھبرائے گا اور کہے گا میں نے کہاں ضائع کر دی۔ اور اس میں آتا نا 5 چیزوں سے پہلے نعمت ہوتی ہیں، اس کے اندر زندگی موت سے قبل، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو زندگی کہاں لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیت کہاں لگا رہے ہیں، اس کو نوٹ کیا کریں۔ وہ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقیہ، پھر ان قریب جلدی پس تو اپنے رب سے پھر ملاقات کر لے گا۔ یعنی یہ گھڑی کی ٹک ٹک جو چلتی ہے نا، یہ تمہیں کاٹ رہی ہے، یہ صرف وقت کی سوئیاں نہیں کٹتی، یہ آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کے لیے۔ یہ زندگی اتنی پیاری نہیں ہے، یہ ہوتی تو اللہ اس کو طویل بناتا۔ اگر دنیا ہی قیمتی ہوتی تو اللہ اس کی قیمت نبیوں کو بتلاتا۔ اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہا یہ دھوکہ ہے، جو نظر آتا ہے یہ ہوتا نہیں ہے، جو سنایا جاتا ہے ویسا ظاہر نہیں ہوتا ہے، جو دیکھنے کے لیے آپ کے سامنے دنیا موجود ہے نا، یہ سب صبح سورج چڑھتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ یہاں صحت ہوتی ہے تو بیمار بھی لوگ ہو جاتے ہیں، یہاں پر روشنی ہوتی ہے تو اندھیرا بھی چھا جاتا ہے، یہاں ہر چیز الٹ ہے۔ تو یہ وہ ایک شعر ہے نا اس آیت کے زمرے میں، بلکہ میں اس کو پسند کرتا ہوں پڑھنا، کہتا ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ یعنی زندگی لوگوں کو لگتی ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ پگھل نہیں رہی ہے، یہ بڑی ابھی پڑی ہے، یہ برف کے قطروں کی مانند روزانہ کا سیکنڈ منٹ پگھلتا جا رہا ہے اور انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ عمر جو تجھے میں نے عطا کی ہے، ان عمرہ فیما افناہ، میں اس عمر کے بارے میں ضرور سوال کروں گا جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ تو یہ چیز اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تو اس کی طرف انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری چیز فرمایا وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ جوانی کا پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جوانی دی، قوت بازو عطا کی۔ ہمارے بڑے نوجوان اللہ کی طرف نہیں آتے، وہ سوچتے ہیں شادی ہوگی، کوئی 30 40 50 سال کی عمر میں جائیں گے، پھر اپنی دین کی طرف رغبت کی شیڈول ترتیب بنا لیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیے گا زندگی بار بار موقع نہیں دیتی، جوانی بار بار آپ کو موقع نہیں دے گی۔ ایک دفعہ جو دن گزر جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے سورج چڑھتا ہے نا، وہ اعلان کرتا ہے اے انسان میں دوبارہ قیامت تک تیرے لیے آج کا سورج ابھروں گا نہیں، میں تیرے لیے جو آج روشنی کر رہا ہوں، جو موقع پیدا کر رہا ہوں، دوبارہ نہیں دوں گا، جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ انسان کو بار بار نہیں ملنی یہ چیزیں۔ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ اخرجکم من